اب آپ اس مبارک سلسلے کا 5واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ بہرحال ان کے خیال میں یہ تھا کہ بھئی آخر حدیث مبارک ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس سے ہم سے اللہ کی رحمت سے کوئی قادیانی زیادہ پڑا ہوا تو نہیں ہوگا۔ تو اب جب مناظرے کے شرائط طے ہوئے تو قادیانیوں کا ایک مناظر ہوتا تھا قاضی نذیر، وہ بہت ہی بڑا شاطر تھا، چالاک تھا، بہت بڑا بے ایمان تھا، مر گیا، قادیانی ہو کر مر گیا، کافر ہو کے مر گیا، اور قابل اتنا تھا بدبخت کے کتابیں اس کو یاد، کتابوں کا حافظ تھا، قیدہ تھا، جیسے مولوی اسماعیل ایک شیعہ کا ہوتا تھا گوجرا والے کا، وہ بھی اپنے فن کا بادشاہ تھا، کتابیں یاد تھی، ایسی بس وہ کتاب کھولتا تھا صفحہ فلاں بخاری شریف میں لکھا رکھ دیا اور 3 صفحے عبارت پڑھ رہا ہے آپ، کیونکہ وہ پڑھا ہی دارالعلوم دیوبند سے تھا، بدبخت بعد میں شیعہ ہو گیا۔ اچھا، میں نے بھی اس کو دیکھا تھا، میں اس وقت چھوٹا تھا، یعنی ابھی میرے خیال میں قافیہ وغیرہ کچھ یہ ابتدائی کتابیں میں پڑھتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ٹرین میں ہم اکٹھے ہو گئے اتفاقاً، مجھے نہیں پتا کہ اسماعیل ہے، مجھے کیا پتا کہ اسماعیل کون ہے، اور اس وقت یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی تھے لیکن اپنے وہ جو ہمارے خاندانی روایات ہیں نا بلوچ ہونے والے، وہ ذرا غالب تھے، وہاں تو ہمارے روایات ہوتے ہیں نا بلوچ کی خاندان کے قبائل کے لوگ کے 2 بندے ساتھ ہوں، اسلحے والے ہوں اور بڑی بڑی مونچھوں والے، جن کو دیکھ کے آدمی کو ویسے ہی رات کا کھانا بھول جائے، تو یہ تو ہمارے کیا کریں، ہماری برادری ایسے سیدھی سی بات ہے، ہم کہیں گے جی ہم کو پیر ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، ہم تو بابا چور قوم کے بندے ہیں، بلوچ لوگ ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنے دین کا کام لے لے، وہ چاہے تو کسی کیڑے سے لے لے، چاہے تو مکوڑے سے لے لے، نہ لے تو بڑے بڑے بندوں سے نہ لے۔ بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے اب اللہ ہے جن کا علم ان کوٹھوں سے بھی بڑا تھا لیکن فیض نہیں پہنچا، گھر میں بیٹھے رہے، مر گئے۔ بعض لوگ میرے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ ان کا فیض عام کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ جس سے چاہے لے، یہ کسی کی قابلیت نہیں، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی توفیق ہے۔ تو بہرحال اس نے جو دیکھا نا جو ہمارا اس طرح گاڑی میں جانا، تو وہ بھی کچھ چونکا کہ بھئی یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا اور اتنا ساتھ، یہ کیا ہے؟ اس کے اپنا کیونکہ اس دور میں 3rd انٹر 2nd 1st اس قسم کے درجات ہوتے، اب تو خیر سنا ہے درجات بھی بدل گئے گاڑیوں کے، اب تو پتہ نہیں کیا ہے، سلیپر آ گئے ہیں، اس زمانے میں تو سلیپر کو ہم برا سمجھتے تھے، پاؤں میں پہنا جاتا تھا، اب سلیپر سونے والی جگہ کہتے ہیں، اللہ اللہ، یہ لغت ہے انگریزی کی، کبھی یہ نیچے آ جاتی، کبھی اوپر آ جاتی، کبھی جائے تو پاؤں تک پہنچ جاتا ہے سلیپر، اور کبھی سونے کے لیے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ اس انگریزی سے بھی، اس کے فتنوں سے بھی بچائے، اس کے کیا فتنے، جب چاہیں اوپر کر دیں، جب چاہیں نیچے کر دیں۔ تو بہرحال یہ ہے جی کہ وہاں جب ہم داخل ہوئے تو بیٹھ گئے، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنے آدمی ساتھ ہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو اب میں کہہ رہا ہوں گزرے ہیں، اس وقت تو زندہ تھے، ان کا بیٹے ہیں اور یہ فلاں، انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ مکی صاحب، انہوں نے کہا ہاں مکی صاحب ہیں، وہ خیر اٹھ کے آیا، مجھے ملا، السلام علیکم جناب، مولا علی دا کج ہوئی، وہ اپنی زبان میں شیعہ ہیں، مولا علی کا سایہ ہو آپ پر، میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کہیں کیا کہہ سکتے، لیکن اتنا نے مجھے پتا تھا، اللہ کا شکر ہے وہ ہے تھے الحمدللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے، تو خیر جناب بیٹھ گیا، ملا بڑی محبت سے، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میرا نام اسماعیل ہے، میں گوجرے کا ہوں، اور میں نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ آپ تو اہل سنت سے پڑھتے رہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم شیعہ ہو گیا؟ کہنے لگا مکی صاحب اہل سنت کے مذہب میں کیا ملتا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یار چھوٹی داڑھی ہو تو لوگ پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، لوگ تو داڑیاں بھی پیمانے لے کے پیمائش کرتے ہیں تمہارے مذہب میں کہ اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، چھوٹی ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اگر وہ بیچارہ کسی عورت کو دیکھ لے تو کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کوئی لڑکا ساتھ ہو تو نعوذ باللہ اس پہ تہمت لگ جاتی ہے لواطت کی، یہ ہمارا مذہب ہے جناب، 8 عورتیں رکھو، 4 لڑکے ساتھ رکھو، داڑھی مڈاؤ، بس مولا علی کو مانو، سارے مسئلے حل۔ انہوں نے کہا میں نے تو اس لیے اختیار کیا ہوا ہے، پیسہ ملتا ہے، عورت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے، باقی مجھے پتا ہے کہ مذہب غلط ہے۔
کہا لا حول ولا قوت، میں نے کہا یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، اتنی لفاظی کر رہا، خود کہہ رہا ہے غلط ہے۔ میں نے کہا یار توبہ کر لو، کہا مکی صاحب مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ اچھا چھوڑیں آپ کو کیا پلاؤں؟ میں نے کہا چھوڑے یار۔ میں نے کہا موت مرنے کے وقت اللہ توبہ کا موقع ہی نہ دے تو کیا کرو گے؟ اچھا خدا کی شان ہے، یہ تو بہت پرانی بات تھی، میں چھوٹا تھا تو وہ مرا بھی ایسے، بالکل کار میں بیٹھا ہے اور سگریٹ لگائی اور کار یکدم ٹکرائی، ٹکڑے ٹکڑے، اللہ نے موقع ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز خدا کے لیے بات کو سمجھیں، اصل بنیاد جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، لیکن حدیث قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ کوئی مائی کا لال جو ہے اللہ کے قرآن کو اگر حدیث مبارک کو الگ کر لینا، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ اس مرزائی نے یہ شرط لکھ لی کہ مناظرہ ہوگا مرزا قادیانی کی حقانیت پہ، لیکن دلیل میں قرآن و حدیث پیش ہوگا اور کوئی چیز پیش نہیں ہوگی، قرآن حدیث کے علاوہ کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اچھا مولانا صاحب بھی خوش ہو گئے، چونکہ ان کا تو ماشاءاللہ اوڑھنا بچھونا ہی قرآن حدیث تھا، ساری زندگی قرآن حدیث پڑھاتے ان کی گزر گئی، اب تو فوت ہو گئے بیچارے رحمت اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل اچھی، انہوں نے کہا آج تو پھنس گیا قادیانی، یہ تو خود پھنس گیا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کہتا ہے جی اور کوئی کتاب پیش نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مناظرے میں یہ بھی خیر طے ہو گیا، چونکہ مولانا بھی بیمار تھے، وہ قاضی نذیر بھی بیمار تھے، یہ طے ہو گیا کہ اگر دو مناظروں میں سے کوئی مناظر بیماری کی شدت کی وجہ سے بات نہ کر سکے یا نہ آنا چاہے تو اس کو اپنا مناظر بدلنے کا حق ہوگا، اپنے بجائے اور آدمی بھیج دے۔ خیر بہرحال سارے شرائط طے ہو گئے۔ اب جب مناظرہ شروع ہوا تو وہ تو بدبخت آدمی تھا نا جی قاضی نذیر، اور مناظرے کے فن کا وہ مانا ہوا بندہ تھا، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں سے مناظرے کیے تھے۔ باطل کے لوگ تو بڑا محنت کرتے ہیں نا، ان کے سامنے تو ایک موضوع ہوتا ہے نا، باطل کے سامنے تو ایک مسئلہ ہے نا، اسی پہ اسٹڈی کرتا رہے گا رات دن، اور حق والے کے سامنے تو پورا قرآن و حدیث ہے، وہ تو بیچارہ کتنا یاد کرے گا۔ تو خیر جناب اس نے جو جناب دلائل شروع کیے، مولانا حدیث پڑھے، وہ جناب ایک اور معارض حدیث پڑھ دے۔ مولانا حدیث پڑھے، وہ کہہ جی اس میں تو چار قول ہیں، ابن عباس یہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں، حضرت قتادہ یہ کہتے ہیں، حضرت مجاہد یہ کہتے ہیں، مطلب فیصلہ تو کریں نا، کوئی ایک بات کریں نا۔ آپ مولانا بڑے پریشان نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بدبخت اتنا تیز ہے اور اتنا قابل ہے کہ پریشان کر دے گا۔ تو خیر مولوی صاحب اپنے علم کی اور اللہ کی مدد سے جواب دیتے رہے، لیکن وقت گزارا، یہ بات نہیں تھی کہ اس کو شکست دے دیں۔ اور جب دوسرے دن کی شام 3 گھنٹے کا مناظرہ ختم ہو گیا، اب دوسرے دن تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے میں مناظرہ نہیں کر سکتا، یہ آدمی بہت تیز ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ایسے گرفت کرے گا حدیث پہ اور اس کا اتنا مطالعہ بھی ہوگا حدیث پر۔ اب یہ ہے کہ تم مناظر بدلو، اور اب اس کا حل یہ ہے کہ علامہ خالد محمود کو لے آؤ، کیونکہ ان کی رگیں جو ہیں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہم نے تو کبھی ان سے مناظرے کیے نہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا بھی روپڑی صاحب کا فرمان ہے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کے ہمارے جھگڑے تو گھر کے جھگڑے ہیں، اب قادیانی کے سامنے تو رسوائی نہ ہو نا، اگر روپڑی صاحب کو شکست ہو تو ہم سب کو ہو گئی نا، بات تو مسلمانوں کی ہوگی نا، وہ یہ تھوڑا پوچھیں گے کہ یہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب دشمن نے روس نے حملہ کیا تھا تو آگے پوچھا تھا کہ یہ کس کی مسجد ہے؟ جب افغانستان میں روس داخل ہوا اس نے پوچھا تھا گھر گھر سے کہ جناب یہ کس پارٹی کی مسجد ہے؟ یا آج اللہ معاف کرے یہودی جب حملہ کرتا ہے فلسطین میں پوچھتا ہے جی آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ کو نہیں مارتا میں اس کو مارتا ہوں۔ ان کے نزدیک مسلمان ہے کوئی بھی۔ تو خیر علامہ صاحب آ گیا، علامہ صاحب نے کہا حضرت روپڑی صاحب آپ نے یہ کیا کیا، کیسے لکھے مناظرے کے شرائط؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تجربہ تو تھا نہیں، ہم نے کہا قرآن، نے کہا حضرت جب تک مرزے کی کتابیں اندر نہیں ہوں گی تو مرزے کی سچائی اور اس کی جھوٹ کیسے پکڑا جائے گا؟ ہمارے قرآن حدیث میں تھوڑا مرزے کا نام آئے گا بدبخت کا، یہاں تو مسئلہ آئے گا مطلق نبوت کا، مطلق رسالت کا، یا زیادہ سے زیادہ صفت ختم نبوت کا، اس میں مرزا کا تو کوئی کردار نہیں آئے گا نا۔ تو مرزا سے جب بھی مناظرہ کرنا ہو مولانا تو لازمی بات ہے کہ مرزائیوں کی کتابیں پیش ہوں گی تاکہ ہم ان کی کتابوں سے ان کے جھوٹ اور ان کی حقیقت کو کھول کے رکھیں گے۔ تو نے کہا غیر بہرحال انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جو ہے اب بھگتیں گے۔ دوسرے دن جب مناظرہ ہوا اس نے دیکھا کہ پہلا مناظر نہیں ہے، علامہ خالد محمود ہے، تو وہ علامہ خالد محمود کو جانتا تھا۔ قاضی صاحب ہنسنے لگے، انہوں نے کہا علامہ صاحب شرائط مناظرہ بھی پڑھی ہے یا مناظرہ کرنے آ گئے ہو؟
علامہ خالد محمود صاحب نے کہا قاضی صاحب اتنے پرانے مناظر ہو کے بچوں والی بات کر رہے ہو، میں تمہارے سامنے مناظرہ کرنے آیا ہوں اور شرائط مناظرہ میں نے نہیں پڑھے تھے۔ کہا بالکل دیکھ رہے ہیں، قرآن حدیث کے علاوہ آج کی کوئی اور کتاب میں نہیں پیش کرنے دوں گا۔ تم جو بہت چلاکیاں کرتے ہو نا کہ یہ کتاب لاؤ، یہ کہ نہیں بس قرآن۔ انہوں نے کہا جی بالکل قرآن حدیث ہوگا اور کوئی کتاب ہم نہیں لائیں۔ اب جب پکی ہو گئی بات، اس نے تقریر شروع کی قاضی نذیر نے، اس کے بعد جوابی تقریر دینی تھی علامہ صاحب نے۔ علامہ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا بھائی مناظرہ بعد میں کریں گے، یہ سارے حضرات جو بیٹھے ہیں پہلے یہ تو سمجھ لیں ان کو یہ پتا ہے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے لکھ دیا ہے مناظرے میں کہ قرآن و حدیث پیش ہوگا، تو پہلے ہمارے یہ سننے والوں کو پتا تو ہونا چاہیے نا کہ قرآن کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے کلام۔ انہوں نے کہا نبی حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نبی کا کلام، نبی کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں، اللہ کے فرمان کو قرآن کہتے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے یہ سارا، اس نے کہا دیکھو بھائی جو قادیانی بیٹھے ہیں وہ بھی شرم نہ کریں، بتا دیں کہ قرآن خدا کے کلام کو، ہاں جی بالکل اللہ کا کلام قرآن ہے، نبی کا فرمان حدیث ہے۔ یہ جب ساری باتیں پکی ہو گئی نا، 5-10 دفعہ دہرا لی علامہ صاحب نے۔ علامہ صاحب تو پرانے مناظر تھے، ان کو تو پتا تھا نا کہ کیسے مجمع پہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو 5-10 دفعہ دہرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ قاضی نذیر صاحب آپ مہربانی کر کے آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا کہ نہیں تھا؟ اگر نبی تھا تو اس کا کلام حدیث ہے، وہ مناظرے میں پیش ہوگا، اور اگر وہ نبی نہیں تھا آپ لکھ دیں، بات ختم ہو گئی، مناظرے کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اسی ایک لفظ میں مناظرہ ہار کے بھاگ گیا ہو۔ اس نے کہا جی میں شکست قبول کرتا ہوں، مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پیش ہونی چاہیے، کیونکہ کتابوں میں تو گند بھرا ہوا ہے نا، وہ کتابیں آتی تو پھر تو قصہ ہی کھل جاتا نا۔ جب وہ کتابیں کھول کے پڑھتے یہ نبی تھا جو بھانوں سے مٹھیاں بھرواتا تھا، تو اس کے بعد تو اس کی نبوت ویسے اڑ جاتی ہے نا اپنی کتابوں میں آ کے۔ تو وہ ایک لفظ پہ اسی پہ پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر مرزا نبی ہے تو نبی کا کلام حدیث ہے، تو حدیث پیش کیوں نہ ہو؟ یہ تو لکھا ہوا ہے مناظرے میں کہ حدیث قرآن پیش ہوگا، یا لکھ دو کہ مرزا نبی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا جناب میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ میں مناظرہ ہار گیا، لیکن علامہ خالد محمود کو میں اپنے مرزے کی کتابیں نہیں پیش کرنے دیتا۔ اس نے کہا پھر بھی تم فائدے میں رہے، کیونکہ جب میں تمہارے مرزا کا پوسٹ مارٹم کرتا نا اس 2 لاکھ آدمی کے سامنے، اس ہسٹری شیٹر کو نکالتا تیری کتابوں سے، تو پتہ لگ جاتا، پھر بھی تم اپنے نبی پہ پردہ ڈال کے بھاگ رہے ہو نا، فائدے میں رہے ہو۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ مناظرہ تم ہار گئے۔ تو بہر صورت میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بات کو سمجھو کہ اللہ کا قرآن ہمیں حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ بس ایک بات دماغ میں آ جائے نا، سارا مسئلہ سمجھ جائے کہ جیسے قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، حدیث رسول بھی صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ جب حضور نے حدیث بیان فرمائی تو گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ بھئی حضور نے کہا کہ تیمم کا حکم اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر پانی نہ ہو تیمم کر لو۔ یہ اس قرآن کی آیت کے اترنے کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ کی۔ یہ کب اتری؟ جب بی بی عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور صحابہ کو پانی نہ ملا، پریشان ہوئے تو اللہ نے قرآن اتارا۔ اب شان نزول ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ صحابہ۔ اچھا حضور نے پھر مسح کیسے کیا؟ تیمم کیا کیسے؟ تیمم کر لو، کیسے کر لو؟ اپنے ہاتھ منہ جو ہے ان کو مسح، کیسے مسح کرو؟ آدمی کو
کہاں تک مسا کرو؟ یہاں تک کرو، یہاں تک کرو، یہاں تک کرو۔ اچھا وجہ کا لفظ آ گیا تو وجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، کان سے شروع ہوتا ہے، ادھر آتا ہے۔ یہ کان وجہ میں داخل ہے، ظاہر میں داخل ہے، باطن میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ جو داڑھی لٹک رہی ہے نیچے، یہ کس میں داخل ہے؟ ایک آدمی نے وضو کیا، اس نے نیچے والی داڑھی جو نیچے لٹک رہی ہے بس ایسے کر زیادہ خیال نہیں کیا، تو کیا نماز وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کس میں ہم داخل کریں گے؟ تو یہ سارے مسائل کب ہوں گے؟ جب صحابہ پر ایمان ہوگا، اور جب صحابہ کو مجروح کر دیا جائے، نعوذ باللہ، یہ کر دیا جائے کہ حضور کے بعد تو جی صحابہ مرتد ہو گئے، اور جی حضور کے بعد تو صحابہ نے دین ہی چھوڑ دیا، ختم، بالکل جی چھوڑ کے چلے گئے، 5 آدمی رہ گئے باقی مسلم، تو پورا دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ خود بخود گر گئی، کہ جب اس کے گواہ جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ انہی طعن میں سے ایک طعن وہ یہ کرتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک ہے، حضور پاک نے فرمایا انا آخذ بحجزکم ہلم عن النار ہلم عن النار فتغلبوننی حتی تتقہمون فی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے سے پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں لیکن تم آگ میں گرتے ہو، میں تمہیں کھینچتا ہوں تم آگ میں گرتے ہو، اور تم مجھ پہ غالب آ کے زور سے اس آگ میں کودتے ہو اور میں کھینچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور نے صحابہ کو کہا تھا، اللہ کے نبی صحابہ کو بچاتے رہے لیکن صحابہ آگ میں کود گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی یہ حدیث ہے صحیح مسلم۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب یہ ہے کہ یہ طعن کیا صحابہ پر کہ حضور پاک تو باقی انہیں بچاتے رہے، کھینچتے رہے، لیکن وہ زبردستی گر گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اب سمجھیں حدیث مبارک بھی حق ہے، ہمارے آنکھوں پہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انا آخذ بحجزکم، یہ تو حضور نے ایک مثال دی ہے اپنی اور امت کی، اس میں صحابہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بھائی صحابہ ہی میرے مخاطب ہیں، یہ تو حضور نے مثال دی ہے اپنی اور اپنی امت کی، پوری امت، اور تمثیل ہے۔ اچھا اس آگ سے مراد وہ جہنم والی آگ بھی نہیں ہے، اس آگ سے مراد ہے شہوت کی آگ، لذت کی آگ، غضب کی آگ۔ حضور نے فرمایا میں تو تمہیں بچاتا ہوں اپنی امت کو، لیکن امت میری کبھی زنا میں پڑتی ہے، کبھی چوری میں پڑتی ہے، کبھی ڈاکے میں پڑتی ہے، ایسے کام کرتی ہے جن کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ ملے۔ اللہ کے نبی تو ایک تفصیل بیان فرما رہے ہیں پوری امت کے لیے، اور اصولی بات ہے کہ نبی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جیسے بکریاں جو ہیں وہ کسی کے گھاس چرنے میں دوڑتی ہیں اور رائی ان کو بچاتا ہے، سوٹی مارتا ہے، پکڑتا ہے، بلاتا ہے، کھینچتا ہے، اللہ کے نبی بھی تو اپنی امت کو اسی طرح بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ تو حضور کی امت کے ساتھ مثال ہے، اس کو صرف صحابہ پہ منطبق کر کے نعوذ باللہ صحابہ کے لیے جہنم کا اشارہ ثابت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو اب جناب اچھا دوسری بات ایک جواب، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ فرض محال ہم مان لیں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، تو حضرت علی بھی تو پھر اس میں شامل ہے۔ اس خطاب کے وقت میں حضرت علی بھی تو موجود تھے، تو حضرت علی کو آپ جیسے بچائیں گے باقی صحابہ کا ہماری طرف سے وہی جواب سمجھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پھر موجود ہیں جب حضور یہ بات فرما رہے ہیں، تو اس لیے سمجھ آ گئی بات کہ اس سے مراد اصحابہ نہیں بلکہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ترجمہ ہم لے لیں جو تم کرتے ہو صحابہ پر اعتراض کرنے کے لیے، پھر تو قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ کے گرنے والے تھے لیکن اللہ نے تمہیں نکال لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نکال لیا، حدیث میں کہو گے کہ ڈال دیا، تو نکال دیا اور ڈال دیا میں تو تعارض ہے، پھر حدیث تو قرآن کی معارض ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ذلك الفوز العظیم، کہ میں نے تو حضور کے صحابہ کے لیے جنت میں ایسے باغ، ایسی جنت، ایسے گھر تیار رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ فرماتا ہے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور تم کہو کہ حدیث میں ہے کہ وہ جہنم میں گر گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یہ حدیث کب سمجھ آئے گی کہ جب ہم صحابہ سے پوچھیں گے کہ حضور نے یہ حدیث کس ماحول میں، کس اسباب میں، کس وقت میں، کن ذرائع کے سامنے بیان فرمائی تھی، تو اس کا معنی تب سمجھ آئے گا جب ہم صحابہ کے دروازے پہ آ جائیں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح حضور کی حدیث ہے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کو کوئی جن ہو گیا، اس کا علاج یہ ہوگا، جو اصل مریض ہے ڈاکٹر اس کو اٹھاتا ہی نہیں۔ اچھا جی، اب جناب سمجھیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس کے راوی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا فتحت علیکم خزائن فارس والروم، اور ایک روایت دا فتحت علیکم الفارس والروم، حضور نے فرمایا کہ جب فارس و روم فتح ہو جائیں گے، مسلمان قابض ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا اس وقت تم کیسے ہوگے؟ جب وہ وقت آئے گا، صحابی نے کہا حضور ہم تو اللہ رسول کی اتباع کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل تتنافسون وتتباغضون وتتقاتلون وتتحاسدون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم بھی دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، ایک دوسرے سے حسد کرو گے، ایک دوسرے سے بغض کرو گے، حتی تضرب رکاب بعضکم رکاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جناب، حضور پاک نے تو فرما دیا تھا، اور فتح روم اور کیسر کے بعد وہ کہتے ہیں یہی تو ہم کہہ دیں گے، اس کے بعد صحابہ نے ایک دوسرے کو ختم کیا، لڑائیاں لڑی، حضور نے صحیح فرمایا تھا، ختم ہو گئے، نعوذ باللہ دین سے نکل گئے۔ تو یہ دان بناتے ہیں صحابہ کے لیے۔ اب جناب اصل بات پتہ ہے کیا ہے کہ پوری حدیث پڑھ لیتے تو یہ جھگڑا نہ ہوتا۔ اگر موجود ہے کہ ثم تنطلقون الی مساکن المہاجرین فیحملون بعضهم علی بعض، حضور نے فرمایا کہ پھر تم جاؤ گے مہاجروں کے مسکن میں جہاں صحابہ مہاجرین رہتے ہیں، پھر ان کو تم ابھارو گے اور ایک دوسرے سے لڑاؤ گے۔ اگر یہ اگلا جملہ حدیث کا پورا پوچھ لیں، صحابی سے پوچھ لیں کہ جی حضور نے کیا فرمایا تھا، حدیث ساری سامنے آ جائے، جھگڑے ختم ہو گیا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جب کیسر اور روم کے خزانے تمہارے بعد آئیں گے تو دولت کی محبت میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، پھر تم کیا کرو گے؟ مساکن مہاجرین پہ جا کے ان پر حملہ کرو گے، ان کو ابھارو گے، لڑاؤ گے۔ مانا یعنی یہ مہاجر تو نہیں ہے نا، مہاجروں کے علاوہ کوئی ہے، کہ مہاجرین کو تو جا کے انہوں نے لڑانا ہے نا، تو مانا ہے کہ یہ مہاجرین نہیں ہے۔ مہاجرین نہیں ہے تو کہ انصار ہیں، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ انصار نے تو کبھی مہاجرین پہ حملہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ مہاجرین ہیں نہ انصار ہیں، اور صحابہ میں تو یا مہاجرین تھے یا انصار تھے۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ کون ہیں، تو اب ہم اگر حقائق پہ آئیں گے اور صحابہ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہودیت کے زیر اثر فتنے کا شکار ہو کے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، یہ وہ باغی گروہ ہے جنہوں نے آ کے مہاجرین صحابہ کو بھی ابھارا اور ایک دوسرے کے خلاف صحابہ کو بھی لڑایا۔ تو یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، اصحاب رسول کی تو بات نہیں ہو رہی کہ ان پہ اعتراض کیا جائے۔ اس لیے ان کا یہ طعن بھی غلط ہے، لیکن یہ سمجھ کب آئے گا؟ جب ہم صحابہ کے دروازے کے آ کے پوچھیں گے کہ بھئی حضور نے یہ حدیث جب بیان فرمائی تھی تو اس وقت پس منظر کیا تھا، اس وقت اس کا فرمان کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ کبھی ظاہر مقصد کچھ ہوتا ہے اور باطن اس کا کچھ ہوتا ہے۔ اپنا معنی یہ ہے کہ یعنی ظاہر حکم ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ صحابہ نے الگ لیا ہے۔ جیسے حضور کی خدمت میں ایک اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ، معبور نامی ایک شخص ہے اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر میں بھی بیماریاں کتیا کو ملنے جاتا ہے۔ حضور غصے میں آ گیا کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر اور میری عدم موجودگی میں آدمی جاتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، وہ تو اکثر جاتا ہے۔ حضور نے بلایا حضرت علی کو، فرمایا کہ علی جاؤ اور اس کو جہاں ملے قتل کرو۔ اللہ کے نبی کے گھر میں جاتا ہے میری عدم موجودگی میں، میری بیوی کو جا کے ملتا ہے میری اجازت کے بغیر، میری عدم موجودگی کے اندر۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور بھاگا بھی، حضور کا حکم ہے قتل کر دو، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کے باغ میں آیا تو وہاں کنویں کے منڈیر پہ وہ بندہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے غصے میں کہا سیدھے ہو جاؤ، آ گیا تمہارا وقت۔ تو وہ بیچارہ ڈر کے مارے جو گرا نا جی، تو اس کے کپڑے بھی سارے الٹے گئے، تو میں نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں ہے بیچارہ، وہ تو خسرا ہے، وہ تو مرد ہے ہی نہیں۔ تو میں نے ہاتھ روکا، میں نے کہا اچھا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ میں واپس آ گیا حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا ہاں کر دیا قتل۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، اصل وجہ یہ ہے کہ جب میں وہاں گیا تو وہ ڈر کے والے جو گرا تو اس کے کپڑے سارے سطر کھل گیا، تو میں نے دیکھا وہ تو بندہ مرد ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو میں نے سمجھا کہ مقصود قتل تو یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ حضور کے گھر میں کوئی گناہ کر رہا ہے، اور وہ تو گناہ کرنے کی صلاحیت سے بھی معلوم ہے۔ حضور نے فرمایا احسنت یا علی، علی تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ بلا وجہ ایک آدمی قتل ہو جائے۔ تو اب دیکھیں بظاہر تو حق و حکم قتل تھا، لیکن صحابی حضرت علی جو موجود ہے وہ سمجھ گیا کہ قتل کرنے کا مقصد کیا ہے، غیرت، اور وہ واقعہ ہی نہیں تو کیوں قتل کریں بھائی۔ اب حضور کی بات بھی نہیں مانی، واپس آگے حضور خوش بھی ہو رہے ہیں کیونکہ اصل مقصود تو پورا ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن بغیر حدیث کے کبھی سمجھ نہیں آئے گا، حدیث رسول بغیر صحابہ کے سمجھ نہیں آئے گی، اور صحابہ پہ اگر جرح ہو جائے اور صحابہ کو نعوذ باللہ اگر مجروح کر دیا جائے تو پھر پورا اسلام مجروح ہو جائے، کیونکہ تین ہی جماعتیں ہیں، یاد رکھو چوتھی جماعت کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد، جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا نا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے یا بیوی حلال یا وہ جو جہاد میں لونڈی ملے وہ حلال، بس اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں، نہ متا ہے، نہ اور ہے، نہ کوئی لڑکا ہے، نہ نعوذ باللہ وضع غیر فطری، اور کوئی رستہ حلال ہے ہی نہیں، بس اس کے علاوہ کوئی رستہ نکالو گے تو پھر تم تجاوز کرنے والے ہوگے، حد اسلام سے نکلنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح یہاں بھی یاد رکھ لیں کہ تین ہی جماعتیں ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک جماعت کون سی ہے؟ مہاجر، دوسری کون سی؟ انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور تیسری جماعت وہ ہے جو ان کی پیروی کرے، والذین نتبعوہم، جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں اور اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہوں مہاجرین انصار کی، اس کے علاوہ اور دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ تو اب جو صحابہ سے بغض رکھے گا تو متبعین میں تو نہیں ہوگا نا، جو نتبعوہم میں ہوگا وہ کبھی صحابہ کو برا نہیں کہے گا، اور جو برا کہے گا وہ نتبعوہم میں نہیں ہوگا۔ اگر نتبعوہم بے احسان میں نہیں ہوگا تو تیسری چوتھی تو قسم ہے ہی نہیں اللہ کے پاس۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ میرا اللہ جو ہم سے پہلے مومن گزرے ان پہ بھی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ، کوئی حقد، کوئی گلا، کوئی بغض نہ ہو، اگر ہو تو کیا مانا پھر ایمان سے آدمی نکل گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدائن اصحاب رسول کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کو مجروح کرنا، اور صحابہ کے مجروح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو مجروح کرنا، اور جب اسلام کو کمزور کریں گے تو یہی دشمنی ہے حضور پاک کے ساتھ، اور یہی دشمنی ہوگی اللہ کے ساتھ۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی اتباع، صحابہ کی اتباع، اہل بیت کی اتباع، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں،
الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت و کرم سے ہم فضائل صحابہ، مناقب صحابہ اور اصحاب رسول کے خلاف جو مطائن ہیں ان کے جوابات بضمن خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دروس میں اللہ کی توفیق سے باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور چونکہ خلفاء راشدین کی عظمت کا بیان اور خلفاء راشدین کی فضیلت کا بیان تب ہی سمجھ آئے گا جب پہلے مقام صحابہ سمجھ آئے۔ اگر خدا نہ خواستہ مقام صحابہ ہی سمجھ نہ آئے تو پھر کسی خلیفہ راشد کے بارے میں سمجھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مثلا اگر آپ ابتدائی جماعت ہی نہ پڑھیں، پہلی جماعت ہی نہ پڑھیں تو پھر دوسری جماعت پڑھنے کا کتابیں جو ہیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ آخر بنیاد تو بنیاد۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ مسئلہ ہے صحابیت کا، یاد رکھیں۔ صحابی کا معنی اور تعریف جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس کو حضور کی صحبت ایمان سے نصیب ہو اور مختصراً ایمان پہ موت آئے۔ تو اب اسی سے تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ اہل بیت ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، حضور کی اولاد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ لیکن سب سے پہلے مرحلہ آئے گا صحابیت۔ کیا معنی؟ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے تو اس کے اہل ہونے میں کوئی شک ہے؟ بھئی اس کے اہل ہونے میں، اس کے اہل بیت کے فرد ہونے میں کسی کو یعنی کوئی ذی عقل بھی شک نہیں کر سکتا کہ بیٹے سے بڑا اہل کون ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں صریح الفاظ مبارک میں نفی کر دی، فرمایا انہ لیس من اہلک۔ اللہ کا نبی کہتا ہے ان ابنی، کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے۔ انا مؤکد کلام ہے، ابنی نسبت ہے یا کی، ان نبنی پھر جب نبنی کہہ دیا تھا میرا بیٹا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن اور پھر اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام اپنی بیچارگی کے وقت میں دیکھیں نا، انسان جب یا تو کوئی خوشی کا وقت ہو تو پھر بھی بات تفصیل سے کرتا ہے، اور یا پھر کوئی غمی کا وقت ہو تو پھر بھی آدمی بات تفصیل سے کہتا ہے۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کا ایک خوشی کا وقت تھا نا کہ اللہ کلام فرما رہے ہیں، بغیر کسی ملک کے واسطے کے کلام فرما رہے ہیں، اور کتنا بڑا کرم ہے کہ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں، اللہ تو جانتے ہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے۔ جب نوازنے پہ آئیں تو پھر وہ باتیں بھی پوچھ لی جاتی ہیں جو جانتے ہیں۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ میاں میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے۔ بھئی جواب تو اتنا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا پیالی ہے، بس جواب تو ختم ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں تھک جاؤں تو ٹیک لگا دیتا ہوں، اور اپنے بکریوں کے لیے پھلیاں ولیاں پتے شتے اتارنے ہوں، درخت کو مار مار کے پتے اور پھلیاں اتار دیتا ہوں، اور اللہ میاں اس سے اور میں بڑے کام لیتا ہوں۔ کوئی پانی نیچا ہو تو اس کو رسی باندھ کے پانی کھینچ لیا ڈول سے، اور جناب اگر سامان اٹھانا ہو کندھے پہ رکھ لیا، سامان اسی کے ساتھ لٹکاتے گئے اور اٹھا لیا، اور اگر کوئی سانپ بچھو آ جائے اس کو بھی ہم مار لیتے ہیں، بڑے کام ہیں۔ ولی افیہ مارب اخری۔ تو مفسرین کرام نے، علماء اسلام نے لکھا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ رحمت کی گھڑی تھی کہ اللہ ہم کلام تھے، تو جب اللہ ہم کلام ہوں تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ذرا کلام طویل ہو جائے، کیونکہ جب محبوب سے کلام ہو رہا ہو، اللہ سے کلام ہو رہا ہو، یہ کوئی مزاح معمولی سا شرف تو نہیں تھا نا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ آدمی دنیا میں کسی محبوب انسان کے ساتھ بھی بیٹھا وہ کہتا ہے یار بات ذرا لمبی ہو جائے، اسی لیے وہ شاعر بھی اپنی عشق کی شاعری میں ہو تو دنیا کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ کا عشق نصیب ہو، اللہ کی محبت نصیب ہو، ان کا کیا کہنا؟ وہ کہتا ہے نا خدا را نہ مرغے سحر بانگ دینا، وہ کہتا ہے خیال کرنا جلدی جلدی بانگ نہ دینا۔
تو اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ بھائی محبوب میرے پاس بیٹھا ہے، صبح ہوگی تو چلا جائے گا، تو اس لیے وہ بیچارہ مرغوں کو روک رہا ہے کہ تم ذرا آواز جلدی نہ دینا، یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ صبح ہو گئی ہے، تاکہ بات اور لمبی ہو جائے۔ یا جیسے وہ جب اس کا فراق ہوا تو اس نے کہا اچھا وقت سے پہلے ڈوب گئے، تاروں نے بڑی دانائی کی۔ تو یہ ایک محبت کی باتیں ہیں، لیکن جن کو اللہ کی محبت نصیب ہو، یہ بندوں کی محبت کیا ہے؟ یہ تو آج عارضی محبت ہے نا جی، بندہ بھی عاجز، بندہ بھی عارضی، اور محبت بھی کرنے والا عاجز، دونوں نے فنا ہو جانا ہے، دونوں نے مٹی میں مل جانا ہے۔ محبت تو اصل وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، لمبی بات، کیوں؟ مقام ہے، خوشی کا مقام۔ اب اسی جگہ جب آدمی اپنے دکھ میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی پھر آدمی چاہتا ہے کہ میں ایک ایک بات بتاؤں تاکہ خدا کرے میری کوئی بات اس کے دل کو لگ جائے اور میرا کام ہو جائے۔ تو بڑی تفصیل سے کہتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نے سمجھ لیا آپ کو، کہتے نہیں جناب ذرا آپ میری بات تو سنیں نا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے میں نے تمہاری بات سمجھ لی ہے، تم کیا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں کہ نہیں سر نہیں، ذرا مہربانی کریں میری بات آپ ذرا اچھی طرح سن تو لیں۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام چونکہ یہ عاجزی اور تضرع کا وقت ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، اور عذاب تو سامنے آیا ہوا ہے، عذاب تو سامنے موجود ہے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ الغیوب ہے، اللہ کا علم محیط ہے، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں، لا یخفی علیہ شیء، لا یخفی علیہ خافیہ۔ جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ بیٹا نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور میرا اللہ جیسے پکی بات ہے کہ یہ میرے نطفے سے، میرے صلب سے، میرے اہل سے میرا بیٹا ہے، یہ منہ بولا بیٹا نہیں کہ جس کو میں نے منہ سے بیٹا کہا ہو، یہ لے پالک بیٹا نہیں کہ میں نے کسی کا بیٹا اٹھا کے پال لیا ہو، بلکہ میرے اہل سے ہے میرا بیٹا، میرے صلب سے ہے، اور آپ کا بھی وعدہ بڑا پکا ہے، مہربانی فرمائیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اتنی مؤکد جواب آیا، اللہ نے فرمایا کہ یا نوح انہ، انہ بھی آیا، ضمیر بھی آیا، لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل بھڑے ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب دیکھو عمل کا مراد، اس لیے ایمان کو صرف ایمان خالی سمجھا نہ جائے، نہ عمل کو خالی عمل کوئی حیثیت ہے، اس لیے محدثین سلف صالحین فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، کہ ایمان تصدیق بھی ہو، اقرار بھی ہو، عمل بھی ہو۔ اس لیے اللہ کبھی کبھی ایمان جو ہے عمل کے معنی میں آ جاتا ہے، جیسے کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو بھائی جو صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ فوت ہو گئے، اس وقت تو کعبہ بیت المقدس تھا، انہوں نے تو یہ کعبہ دیکھا نہیں بیچاروں نے، یعنی ادھر تو نماز ایک بھی نہیں پڑھی، تو ان کی ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اب اللہ نے تو کعبہ بدل دیا، فرمایا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، اللہ تمہاری اس محنت کو، نماز کو ضائع نہیں کریں گے، حالانکہ لفظ ایمان ہے، مراد عمل ہے، کہ وہ اعمال صالحہ جو صحابہ نے بیت المقدس کی طرف بھی کیے ہیں وہ بھی تو اللہ کے حکم سے کیے ہیں نا، وہ بھی ضائع نہیں جائیں گے، وہ نمازیں بھی ٹھیک ہے اور یہ نمازیں بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اندازہ فرمائیں، تو اب اس بات کو دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اہل ہے، لیکن جب اللہ بھی اللہ کی توحید پہ، نوح علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان نہیں لایا تو اس کے اہل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، ختم۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی سے بڑا اہل کون ہوتا ہے؟ ہم اردو بولنے والے بھی کہتے ہیں جی میری اہلیہ محترمہ، میری اہلیہ نے خط لکھا ہے، یعنی اہل تو کہا ہی اہلیہ کو جاتا ہے، اہلیہ نہ ہو تو اہل کیسا؟
تو یعنی یہ لفظ عربی کا ہے اور ہمارے ہاں اردو میں بھی مستعمل ہے. وہ جی میری آج اہلیہ کا فون آیا تھا، میری اہلیہ آپ کو سلام کہتی ہے. نہیں تو یہ لفظ عام ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی کا لفظ ہے. تو لیکن دیکھیں بیوی ہے اور اہل میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسر باہلک بقطع من اللیل، اللہ بھی اس کو اہل میں شمار فرما رہے ہیں. یعنی بات کو خدا کے لیے ذرا توجہ کریں گے اور محنت فرمائیں گے تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. تو بات کو سمجھیں گے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام اسر باہلک، اسر باہلک بقطع من اللیل. آپ جلدی جلدی اپنے بچوں کو اہل کو لے کے نکل جائیں اس بستی سے. اور بات یہ بھی یاد رکھیں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور میرے نبی جب اپنے اہل کو لے کے آپ اس بستی سے نکلیں نا تو پھر ادھر مڑ کے نہ دیکھنا پیچھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ مڑ کے نہ دیکھیں؟ علماء نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ان سے قطع تعلق کر دیا ہے، یہ کفر پہ مصر ہیں، یہ ایمان کی طرف نہیں آتے، تو آپ ان کی طرف دیکھیں ہی کیوں؟ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اب ان کو دیکھا جائے. جو آدمی خدا کے مقابلے پہ آ جائے، اللہ کی توحید کا منکر ہو جائے، جو آدمی رسالت کا منکر ہو جائے، قیامت کا منکر ہو جائے، آخرت کا منکر ہو جائے، اس کو دیکھنے کی ولا یلتفت. اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان میں مہربانی اور شفقت بھری ہوتی ہے، تو اس لیے کہ پیچھے دیکھیں اور ان پہ عذاب ہو رہا ہو تو اس وقت نبی کے دل پہ بڑی بات شاک گزرے گی کہ پوری قوم جو تھی وہ ایک منٹ میں تباہ ہو گئے. دیکھو جی مذاق تو نہیں ہے کہ لاکھوں بندے ایک منٹ میں اجڑ جائیں. آپ دیکھیں اب زلزلے آئے ہیں، حالانکہ ان مقامات پہ آئے ہیں جہاں ہندو ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو دکھ تو ہوتا ہے نا، کوئی انسان تو ہے نا، ہندو ہو وہ سکھ ہو وہ کوئی ہو، بہرحال انسان تو ہے نا کہ اچھی خاصی آبادیاں بستی ہوئی کہ رات کو ہنس کھیل کے گھر میں سو رہے ہیں اور صبح جناب 8 بجتے ہیں اور پوری دنیا بدل جاتی. وہ محل، وہ مکان، وہ گھر جو یعنی سجائے ہوئے تھے وہاں کچھ بھی نہیں، اور زمین میں دھنس گئے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا سامنے ملبے کے نیچے دبا ہوا ہو اور وہ کھڑی رو رہی ہے، کچھ نہیں کر سکتی. اس بیٹے پہ کیا گزری ہوگی جس کا باپ ماں ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، چیخ رہے ہیں، پڑے ہیں، کیا کریں؟ اس کے بس میں کچھ نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مڑ کے نہ دیکھ. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. تو وہی عذاب ملے گا جو ان کو ملے گا. اللہ میں یہ تو بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی ہے. نوح علیہ السلام اول رسول ارسل الى اہل الارض، سب سے پہلے رسول ہے، ان کی بیوی ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا جی ہمیں پیر چھڑا لیں گے، ہمیں پیران پیر چھڑا لیں گے، ہمیں 11ویں والا چھڑا لے گا، ہمیں کلندر چھڑا لے گا، ہم نے تو مضبوط پیر کا دامن پکڑا ہوا ہے جی، ہمارا پیر بڑا مضبوط ہے. ابھی پتہ نہیں مضبوط سے مراد کیا ہے، ان کا دین میں مضبوط ہے، دنیا میں مضبوط ہے، یا آگے مار کھانے میں مضبوط ہے، پتہ نہیں کس بات میں مضبوط ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ابھی اللہ کا نبی ہے، پیر نہیں، نبی رسول. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، فرما دیا دوسری جگہ قرآن نے بتا دیا کہ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے فرمایا کہ نوح اور لوط کے گھر میں
نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ کافرہ ہیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، اپنے خاوندوں کے خلاف راز دشمنوں کو پہنچائے، اور اس کے بعد جب ہم نے عذاب بھیجا تو پھر ان کو بھی پکڑ لیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں پیغمبر ان کے بارے میں کچھ بھی نہ کر سکے، کیوں اللہ پکڑے تو کون چھڑا۔ اب اصل بات کو سمجھیں کہ بیوی اہل بیت ہے، لیکن وہ جب اسلام نہ لے آئی تو اہل سے خارج ہو۔ ایک بات کو دماغ میں رکھ، بیٹا اہل ہے، لیکن جب اسلام نہ لے آیا تو بیٹا نوح علیہ السلام کے اہل سے خارج ہو۔ سب سے بڑے گھرانے کا سربراہ کون ہے؟ باپ ہے۔ سب سے بڑا گھر میں سربراہ جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ اسی سے پورا نظام عالم چلتا ہے، اسی سے نظام خاندان چلتا ہے کہ وہ سارے گھر کو اسی نے کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن جب باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول نہ کیا تو اللہ نے کاٹ دیا، اور اس کے بعد اللہ نے اتنا بھی منع فرما دیا کہ نوح ابراہیم علیہ السلام اب باپ کے لیے بخشش بھی نہ مانگو۔ اندازہ فرمائیں، باپ کے لیے بخشش نہ مانگو۔ اور کیوں کہ جب تک زندہ تھا بخشش مانگنے میں تمہیں امید تھی کہ اللہ ہدایت دے دے، مسلمان ہو جائے، جنت میں چلا جائے۔ اب تو کفر میں مر گیا، خلاص بات ختم ہو گئی۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس وقت تک بخشش مانگتے رہے جب تک کہ یہ بات واضح نہیں ہوئی۔ جب واضح ہو گئی کہ آذر کی موت کفر پہ ہو گئی تو ابراہیم بری ہو، بس ختم۔ تو اب سمجھے مسئلہ جو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کرے دماغ میں آ جائے کہ بیٹا ہے اسلام نہیں آیا تو اہل میں نہیں ہے، بیوی ہے اسلام نہیں تو اہل میں نہیں ہے، باپ ہے اسلام میں نہیں تو اہل کا سربراہ نہیں رہا ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ اہل بیت نبی پہلے اسلام لا کے مقام صحابیت پہ پہنچیں گے تو اہل بیت بنیں گے نا۔ اگر اسلام نہ لائے تو پھر ان کی اہل بیت ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح تو رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے حضرت حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ دار ہیں، تو اسی طرح ابو سفیان رشتہ دار ہے، ابی لہب بھی رشتہ دار، عتبہ عتیبہ شیبہ بھی رشتہ دار، ربیعہ بھی رشتہ دار ہے، ولید بن المغیرہ بھی رشتہ دار۔ کون سا قریش ہے، کون سا کرشی ہے مکے میں جس کا حضور سے دور یا قریب کا کہیں نہ کہیں رشتہ نہیں ملتا؟ کوئی پہلے باب میں مل جائیں گے، کوئی دوسرے باب میں دادے میں مل جائیں گے، کوئی ملیں گے عبداللہ میں، کوئی عبد المطلب میں، کوئی ہاشم میں، کوئی عبد مناف میں، کوئی قصی میں، کوئی برہ میں، کسی میں تو ملیں گے نا۔ لیکن یہ شرف اہل بیت کا تب ہوگا، یاد رکھیں، کہ ایمان ہوگا، اسلام ہوگا۔ اب ایمان و اسلام کے ساتھ چونکہ قرابت بھی ہے تو لہذا شان اللہ پاک زیادہ عطا فرما دے کہ ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، لیکن رشتہ داری بھی بن گئی، یعنی ایک اور چیز اضافی مل گئی اس عظمت میں، ورنہ اصل عظمت جو ہے وہ ایمان و اسلام۔ تو اسی لیے ہم نے اتنے دروس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا ہے کہ پورے قرآن میں آپ نظر ڈال لیں، یعنی اول سے لے کر آخر تک نظر ڈال لیں، سارے قرآن میں اصحاب رسول کی مدح و ثنا میں، اصحاب رسول کی عظمت میں، اصحاب رسول کی منقبت میں، اصحاب رسول کی صداقت میں، ان کی شرافت میں، سب اللہ کے قرآن کی آیات آپ کو ملیں گی، اور ان میں کئی آیات ہیں جو ہم نے الحمدللہ اپنے دروس میں بھی دہرائی ہیں۔ یعنی پہلا پارہ بھی شروع کریں تو صحابہ کی بات آ جائے، پہلی سورت اگر شروع کرو تو صحابہ کی بات آ جائے۔ پہلی سورت میں آپ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا، اور صراط مستقیم ان لوگوں والی جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ سے پوچھیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پہ تیرا انعام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہاں نبی کے بعد صدیق کا مقام آ گیا۔ صحابہ سے بڑا صالحین میں کون ہوگا؟ اسی طرح ذرا آگے چلیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، تو آمن الناس کون ہے؟ صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تیرے صحابہ ایمان لائے ہیں پھر ہدایت ملے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا محبوب ہم تیرے دین کو غالب کر دیں گے، اور تیرا دین جب غالب ہوگا تو کون تیرے ساتھ ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پہلے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معه۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے دین کو سارے ادیان پہ ہم غالب کر دیں گے، اور اللہ کی شہادت کافی ہے۔ کس نبی کے دین کو میرا اللہ غالب کر دیں گے؟ لوگ اگر صرف نبی کا نام آتا تو کہہ سکتے تھے ہمارا نبی مراد ہے، اس لیے اللہ نے نام لے لیا کہ جس کے دین کو ہم نے غالب کرنا ہے اس کا نام بھی پڑھ لو، محمد الرسول اللہ۔ اچھا میرا اللہ اس کے دین کو جو غالب کریں گے تو وہ غالب کرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا والذین معہ، غالب کرنے والے تو وہ ہوں گے جو میرے مدنی محمد کے ساتھ ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا میں نے امتحان کر دیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ہجرت کرنی پڑی۔ کون؟ صحابہ۔ اور ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ کون؟ صحابہ۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو میرے مدنی پہ ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا۔ کون تھے؟ صحابہ۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا میں نے سودا کیا مومنوں سے کہ آؤ جنت لے لو، کس کے بدلے میں؟ کہ جان دے دو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا۔ یہ کون تھے؟ صحابہ۔ یعنی سارے قرآن مقدس کے آیات مبارک کو کھول کے آپ دیکھ لیں، یعنی ہر جگہ اللہ نے صحابہ کی ایمان پہ، ان کی عظمت پہ، ان کی صداقت پہ، ان کی حضور سے معیت پہ اللہ نے عرش سے مہریں لگا دی ہیں۔ اب اگر دلوں پہ مہریں لگ گئی ہوں اور صحابہ کی بات سمجھ نہ آئے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ تو یہ اتنا بڑا واضح مقام ہے صحابہ کا کہ ذرا سا عقل سلیم ہو، ذرا سا قلب سلیم ہو تو مقام صحابہ جو ہے فوراً اللہ کی رحمت سے دلوں میں اتر سکتا ہے۔ لیکن مشکل کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ پھیرا کے باطل نے، کچھ پھیرا کے زائغہ نے، پھیرا کے ضالہ نے کو صحابہ کی تصویر بگاڑ دی، اور ہم میں بعض لوگ جو ہے اس بگڑی ہوئی تصویر سے دھوکہ کھا۔ جیسا کہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اللہ عالم اس کی صداقت کا، اس کی حقیقت کا کیا ہے، صرف بات سمجھانے کے لیے علماء بعض اوقات ایسے واقعات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ مقصد تو ہمیں اپنی بات سمجھانی ہے نا۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے بیٹے کی شادی کا ارادہ تھا، تو بادشاہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی اچھی لڑکی تلاش کی جائے، وہ تو بادشاہ۔ ایک آدمی نے تعریف کی کہ بادشاہ سلامت، فلاں جو آپ کا مصاحب ہیں، آپ کی محفل میں آنے والے بیٹھنے والے، ان کی لڑکی بڑی حسین ہے، جمیل ہے، اور پھر عالمہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، صالحہ ہے، قانتہ ہے، وہ مومنہ ہے، وہ تو اس نے جناب تعریفیں کی۔ بادشاہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ ان نے اس کے باپ کو جب موقع ملا تو بات کی، تو اب بادشاہ پیغام دے رہا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، کون انکار کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو تسلی ہے تو بہتر تو یہی ہوتا ہے دنیا میں کہ بھئی ذرا خواتین کو بھیج کے بچی کو دیکھ لیا جائے، یا پھر آپ کی بچی ہے، آپ کہیں تو ہم محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی الجھن اور پریشانی نہ ہو، اسلام بھی اجازت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے اعتماد ہے، بس ٹھیک ہے میں نے رشتہ قبول کر لیا۔ بیٹے سے کہا کہ اب بیٹا کیا کرے، بادشاہ زبان دے چکا ہے۔ تو اس لڑکے کی، اس بادشاہ کے بیٹے کی پہلے بھی ایک بیوی تھی۔ اس کو جب پتا چلا کہ میرا خاوند جو ہے وہ دوسری شادی کر رہے ہیں، تو فطری بات ہے کہ پہلی بیوی کو تو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ یعنی پہلے گھر میں خوش بھی نہ ہو، لیکن دوسری بیوی پہ راضی نہیں ہوتی۔ خود اپنے گھر کو چاہے جہنم بھی بنایا ہوا ہو، خاوند کو تکنی کا ناچ نچا رہی ہو، لیکن یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی دوسری عورت آئے، یہ بھی غور نہیں کرے گی کہ میرا کوئی رویہ ایسا ہوگا جو اسے مجبور کر رہا ہے دوسری بیوی پر۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، ایک ہی کافی ہے پاگل ہونے کے لیے۔ اس کا آخر کوئی دماغ خراب تو نہیں ہو گیا نا، وہ دوسری جو لا رہا ہے جبکہ پہلی کا تماشا دیکھ چکا ہے۔ تو بہرحال جناب اس کی پہلی بیوی نے یہ کیا، اس نے کہا اپنی ایک خادمہ کو بلایا، اس نے کہا میرے اوپر تو غضب ہو گیا، سوگن آ رہی ہے، میرا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس نے کہا بیوی اب کیا ہو سکتا؟ انہوں نے کہا تم جو میری خادمہ ہو، اتنی پرانی خدمت گزار ہو، تو آخر کوئی عقل لڑاؤ، کوئی محنت کرو، انعام اکرام کے دروازے میں کھول دو، جو مرضی آئے نا مجھ سے انعام لے لینا، لیکن کسی طرح کے ایسے حالات پیدا کرو کہ شہزادہ جو ہے نا شادی۔ انہوں نے کہا اچھا بیوی پھر ہم ایک چال چلتے ہیں، آگے تمہاری قسمت۔ وہ جناب چونکہ گھر کی نوکرانی تھی، وہ آئی اور دیکھا تو اس نے آ کے بڑے آرام سے شہزادے کو مبارک دی کہ شہزادہ سلامت، آپ کو خوشی مبارک ہو، ہم نے سنا آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، ہم تو نوکر نکرانیاں لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ کوئی ہمیں بتا دے۔ کہا نہیں نہیں بیوی آپ نکرانی کیا ہے، آپ آخر ہمارے گھر میں رہتی ہیں، آپ کو آخر پتہ لگے گا، کیوں نہیں پتہ لگے گا، واقعی میں شادی کر رہا ہوں۔ تو بس بڑے اس نے جناب، جو کہ عورت سے بڑا مکار کون ہوتا، عورت سے بڑا مکر تو سوال ہی، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے نا یوسف ان کیدکن عظیم، ان کا مکر تو بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا مکر جو عورت میں کہ دیکھو نا جس ماں باپ نے آدمی کو پیدا کیا ہے اس کو چھڑوا دے عورت، اس سے بڑا کوئی مکر ہے؟ آج آپ دیکھ لیں 99% اولادیں جو ہیں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول چکی ہیں۔ بہت زیادہ شریف ہوا تو عید پہ کپڑے بھیج دیے، کوئی 10 روپے کو 100 روپے کا ڈرافٹ بھیج دیا، یہ بھی کوئی شریف ہوا، ورنہ انگریزوں کی طرح ایک کارڈ بھیج دیا کرسمس کا۔ آج کل لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں نا، تو بہرحال جناب یہ ہے کہ وہ بڑے مکر سے اس نے کہا سرکار جان کی امان پاؤں، کہاں شادی کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نوکر لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں فلاں کی بیٹی ہے۔ تو اس نے بڑی ٹھنڈی سانس بھری، اس نے کہا ٹھنڈی سانس کیوں بھر رہی ہو؟ اس نے کہا بس جناب میں نکرانی ہوں، چھوٹا ہوں، بڑی بات میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں کہو۔ اس نے کہا سر میں کیسے بات کر سکتی ہوں، ایک نوکرانی کا کیا طاقت ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں بات کرو۔ اس نے کہا مجھے جان کی امان دے گے، آپ میرے بعد راز کو نہیں کھولیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا جناب وہ لڑکی تو اتنی کوڑی بد شکل ہے،
اس کے تو دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، بالوں سے گنجی ہے، منہ پہ اس کو چیچک کے داغ ہیں. اس کو تو گھر والا کوئی رشتہ دار قریبی لیتا ہی نہیں تھا. پتہ نہیں تمہارے باپ کو کیا ہو گیا، دیکھا ہی نہیں. تم نے دیکھا کسی کو بھیجا تھا دیکھنے کے لیے بیگم؟ انہوں نے کہا دیکھا تو نہیں. انہوں نے کہا جناب اللہ معاف کرے، اس کے تو بدن سے بو آتی ہے، ہماری تو ہمسائی ہے، ہم تو جاتے رہتے ہیں. آپ شہزادہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا یار کہاں قسمت پھوٹ گئی. شادی اچھی ہوئی کہ تو شادی سے پہلے ہی دماغ خراب ہو گیا. اب کیا کر؟ تو اس نے کہا کہ بیوی یہ بات اگر ہے تو اب بتائیں میں کروں کیا؟ اس نے کہا کہ جی بس چھوڑ دیں. اس نے کہا دیکھو میرا باپ زبان دے چکا ہے اور یہ بادشاہوں کے وعدے ہوتے ہیں، ایک بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. ساری زندگی کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ باپ مجھے چھوڑ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے آگ کر دے اور اس ملک سے بھی نکال دے، لیکن اپنی زبان سے نہیں پھرے گا. بادشاہوں کی کلام ہے، بادشاہ کو ایسے تھوڑے ہوتے ہیں ہماری طرح کے بات کی اور چھوڑ بات کہہ دی تو کہہ دی، پھر نبھانا ہوتا ہے. اللہ نے جو عزت دی ہے، بادشاہوں کو عظمت دی ہے، تو پھر اپنی زبان کا پاس بھی تو دیا ہے. اس نے کہا شادی تو مجھے کرنی پڑے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے، تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، شادی تو میں کر لیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بس نام کی بیوی ہے، رہے گی اپنے مکان پہ پڑی رہے گی، کون سے ہم بھوکے ہو جائیں گے، ایک عورت اور کھاتی رہے گی. لیکن میں اس کے کمرے میں قدم نہیں رکھوں گا، ایسی بلا کے پاس میں نے جانا ہے جس کی یہ شکل ہو. اور میری پہلی بیوی آپ نے دیکھا چاند کی طرح خوبصورت ہے. انہوں نے کہا اسی لیے تو سرکار میں حیران ہوں نا کہ اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے آپ کو کیا بلا پڑی کہ اس کو لے رہے. خیر جناب قصہ مختصر کی شادی ہو گئی اور بادشاہ نے اہتمام کیا شہزادے نے کہ جوں ہی میں حجرہ عروسی میں قدم رکھوں نا جی تو نوکرانیوں کو پابند کر دیا گیا کہ فوراً بجلی بند کر دیں، اندھیرا ہو. اور جوں اندھیرا ہو بادشاہ دوسرے کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں چلا جائے، وہ بیچاری دلہن اپنے کمرے میں بیٹھی رہے. اور صبح کو تو بادشاہ آئے ہی نہیں گھر میں، اور حکم ہے کہ کیونکہ بیوی بدصورت ہے، پہرے لگ گئے کہ کوئی اور بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا، نہ جا سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھو ایسی بدصورت بہو لے آئے. تو خیر اتنا عرصہ ہو گیا، جب کئی دن گزر گئے، 15 دن 20 دن. اب نوجوان شادی ہے، لڑکی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ اسی راتوں کو شمار کرتے کرتے جوان ہوتی ہے. تو اب وہ خاوند اس کے قریب ہی نہیں آتا. اس نے کہا یہ تو غضب ہو گیا، بات پتہ نہیں کیا ہو گئی. اس نے پھر معلومات کی ہے کہ بادشاہ کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا جی آج کل تو کچھ بھی نہیں کرتا، سارا دن یہ محل کے ساتھ باغ ہے بس اسی میں بیٹھا رہتا ہے، یا شعر پڑھتا رہتا ہے، گاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے. وہ اس کو تو صدمہ ہو گیا نا. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک. تو اس نے جناب اپنی نوکرانیوں کو کچھ راز میں لیا اور اس کے بعد ایک عام سادہ سی مالن کا روپ دھارا اور پھولوں کے گجرے بنا کے اور ایک مالن کے روپ میں ہلکا سا پردہ کر کے تو شہزادے کے سامنے چلی گئی اور کہا کہ آپ کے لیے پھول بنا کے لائے. کون ہو؟ اس نے کہا مالن ہوں، پھول لائی ہوں اگر لے لیں. بادشاہ نہیں ہو دیکھا ہو تو دیکھتے ہی رہ گیا کتنی خوبصورت مالن. اس نے کہا یہ سارے پھول رکھ لو، کتنے پیسے لوگی؟ اس نے کہا شہزادہ ہیں آپ، بادشاہ آپ سے کیا پیسے لینے ہیں، آپ ہی کے لیے تو بنائے ہیں، ساری محنت آپ کے لیے تو میں کر رہی ہوں. اور نے کہا اتنا انعام و اکرام دے دو. اس نے کہا یہ تم پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، آج تو میں آئی. انہوں نے کہا جی بس ہم تو مالی لوگ ہیں، کبھی اس شہزادے کے گھر میں چلے گئے، کبھی اس شہزادی کے گھر میں چلے گئے، جا کے پھول پیش کر آئے. اس نے کہا دیکھو اب کسی کے گھر میں نہ جائے کہ روزانہ پھول بنا کے مجھے رشتے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک. اس نے دوسرے دن بھی پھول دیے. اب تھوڑا سا پردہ اور نیچے کر لیا ہے تو خامد کیا کہ کیا پردہ کرنا تھا اس بیچاری نے. تیسرے دن تھوڑا اور کر دیا اور بادشاہ جوں دیکھتے جا رہے ہو تو اور پاگل ہو رہے ہیں کہ کمال ہے اتنی خوبصورت مالے نے، اس بیوی سے تو بہتر ہے میں سے شادی کر لیتا. تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے وہ جو پھول بنائے تھے نا اس کا ایک باریک سا دھاگا جو ہے انگلی میں بھی اس نے لپیٹ رکھا تھا. اور جناب وہ جب بادشاہ کو کہا یہ لے لے یہ لے، اس نے کہا نہیں مجھے تو یہ گجرا دیں، یہ بڑا اچھا ہے. اس نے جو کھینچا نا تو
اس دھاگے نے کاٹ دیا اور خون جب نکلا تو اس نے رونا لگی، تو بادشاہ نے جلدی سے اٹھ کے شہزادے نے اپنا جیب سے رومال نکالا اور اس کو پٹی باندھ دی اور پیسے دے دیے اور پھول لے لیے، وہ چلی گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اب جب رات آئی جناب، تو رات کو جب شہزادہ کا وقت تو جانتی تھی کہ اس وقت آتا ہے، میرے کمرے سے گزرتا ہے پھر دوسرے کمرے میں غائب ہوتا ہے، وہ دروازے میں چھپ کے کھڑی ہو گئی اور جو بادشاہ گزرنے ہاتھ لگا تو اس نے چیخ ماری، کہا کون ہو تم، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ناراض نہ ہوں، زخم دکھا ہے۔ کہا زخم کیوں، کیا زخم، کون ہو تم؟ اس نے کہا جی آپ کی خادمہ ہوں۔ یہ کیا زخم ہے؟ اس نے کہا بس وہ ذرا دھاگا لگ گیا تھا۔ اس نے کہا دھاگا کیسے لگ گیا تھا؟ اس نے کہا شہزادے کو پھول دے رہی تھی۔ کہا شہزادے کو پھول دے رہی، کون ہو تم؟ اس نے کہا سرکار مالن ہوں۔ اس نے کہا مالن اور میرے شاہی محل میں؟ بتی جلاؤ۔ غصہ آ گیا شہزادے کا، بتی جلایا، دیکھا، اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی آپ کی بیوی ہوں، اور کون؟ اس نے کہا یہ سارا کچھ کیا کیا مجھے؟ انہوں نے کہا جی میری تصویر جو بگاڑ دی گئی تھی تو میں آپ کو بری لگی دیکھنے کی، تو آپ نے بھی کبھی کوشش کی؟ تو اصل مصیبت یہ ہے کہ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض بھر دیا گیا ہے، صحابہ کی تصویر بگاڑ دی گئی ہے، اب اصل تصویر دیکھنے کے لیے ان اللہ کے بندوں کو یا وقت نہیں ملتا، یا فرصت نہیں ملتی، یا ذہن تیار نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں نا، یہ اصولی بات ہے، کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہضم کر لیا، غصب کر لیا، حضور کی جائیداد کھا گئے۔ کوئی آدمی یہ تصور پیش کرے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور کی بیٹی کو محروم کر دیا۔ کوئی آدمی یہ تصور پیش کرے کہ جب حضرت علی بیعت کرنے کے لیے نہ آئے تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے ایک رشتہ دار تھے، ان کا نام کنفذ تھا، ان کنفذ کو حکم دیا کہ عمر تم اور کنفذ جاؤ اور حضرت علی کو لے آؤ کہ میری بیعت کریں۔ تو حضرت عمر کنفذ کو لے کے گئے اور حکم دیا کہ لکڑیوں کے گٹھے بھی اٹھا لو، لکڑیوں کے گٹھے بھی اٹھا لیے اور حضرت علی کے دروازے پہ جا کے حضرت علی کے گھر کو آگ لگا دی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نعوذ باللہ جب رونے لگی، چیخنے لگی، تو عمر نے اپنی تلوار الٹی طرف سے ان کے کمر میں چبھوئی، اور بعض روایات میں یہ بتلایا گیا کہ ان کا حمل بھی ساکت ہو گیا، اور حضرت علی کو پکڑ کے لے آئے حضرت ابو بکر کی بیعت کے لیے۔ جب یہ نعوذ باللہ ایسی تصویر دکھائی جائے تو کوئی شریف آدمی برداشت کرے گا ان سے محبت کرنے کے لیے؟ جب تصویر یہ بنائی ہے، اسی لیے میں ایک دفعہ کتابوں کی بات ہے، اللہ عالم کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک صحیح نہیں، کیونکہ نہ تو ہم نے حضرت تھانوی کو دیکھا ہے، نہ ہم نے وہ احمد رضا خان کو دیکھا ہے، یہ دونوں لوگ جو تھے ہم سے پہلے گزر گئے۔ بہرحال احمد رضا خان جو ہے وہ بریلویت کا بڑا تھا، اور تھانوی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ تو کسی نے آگے کہا، اس نے کہا جی کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں احمد رضا خان وہ